کیا صرف یہی عشق رسول ہے کہ ہم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام پر جلوس نکال، مسجدیں سجائیں، احمد رضا خان صاحب یہ بتانے آئے تھے ہمیں حسام الحرمین یاد ہے، ہمیں شمائل ترمذی یاد نہیں، ہمیں سیرت نبوی کے وہ پہلو یاد نہیں، ہمیں ابو بکر عمر کی وہ راتیں یاد نہیں، وہ دن یاد نہیں، حسام الحرمین ہمیں یاد ہے۔ کچھ خدا کا خوف کر۔ آج احمد رضا خان صاحب کی محنت، ان کا جذبہ عشق کیوں فتووں کی نظر ہے؟ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے۔ مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، یہ سب باتیں بن گئی ہیں۔ عملی طور پر ہم نے مدینے سے کیا وفا کی ہے؟ صرف فلاں فلاں کو کافر گستاخ بنا کر ہم آقا علیہ السلام کے دربار میں قبول ہو جائیں گے؟ نماز کا ہوش نہیں، زکوٰۃ کا ہوش نہیں، رمضان کے آداب کا ہوش نہیں، والدین کی تابعداری کا ہوش نہیں، کسی چیز کا ہوش نہیں، بس ایک چیز کا پتہ ہے، لبیک یا رسول اللہ۔ حسین ابن علی نے کربلا میں یہ پیغام دیا تھا کہ لبیک یا حسین اور یزید مرد آباد۔ آقا علیہ السلام پریکٹیکل لے کر آئے تھے، جہاں حکم لگانا ہوگا وہاں لگائیں گے، لیکن ہمارے جذبات کو استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ جذبہ اللہ کی محبت میں رات کی تنہائیوں میں نظر کیوں نہیں آتی؟ آقا علیہ السلام کے عشق میں رات کے اندھیروں میں آنکھیں اشکبار کیوں نہیں ہوتی؟ میں تمام جذبات کی قدر کرتا ہوں، لیکن ہم دیکھیں تو صحیح کہ ہم آؤٹ پٹ کیا دے رہے ہیں، ہم کس طرف جا رہے ہیں، کس چیز نے ہمیں حقیقتاً اللہ رسول سے غافل کیا ہوا ہے۔ بھائیوں اور دوستوں، نوجوانوں، بچوں، علماء کرام، سب سے معذرت کے ساتھ امام اہل سنت امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ، مجاہد برحق، انہوں نے آقا علیہ السلام سے محبت کا جو درس دیا ہے وہ آج زبانوں تک محدود ہے، دل کی گہرائیوں میں نہیں اتر رہا، اور ہم نے مزید عشق رسول کے نام پر جو خرافات شروع کی ہوئی ہیں، ہم آقا علیہ السلام کو خوش کر رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں قبولیت کا شوق رکھتے ہیں، اور کر کیا رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر احمد رضا خان صاحب سے پہلے کی اگر بات کریں، ہمارے اہل سنت کے تمام اکابرین کی سیرت اٹھائیں، رسول اللہ سے محبت کا کیا دم بھرتے تھے۔ کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام مجھ سے ناراض ہیں، کسی کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ اگر میں نے آج نماز چھوڑ دی تو حضور کیا سوچیں گے؟ لیکن ہم اس احساس کے ساتھ مسجد میں نہیں جاتے کہ جس ہستی نے مجھے جہنم سے بچایا، شرک سے بچایا، بد اخلاقی سے بچایا، بری صحبتوں سے نکالا، اور ایک اچھے عمل اور اچھے ماحول کی دعوت دی، یہ بہت بڑا احسان ہے اس ہستی کا، میں اس کے حکم کو پورا کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں، اور اس کے خدا کو راضی کرنے کے لیے مسجد میں آیا ہوں، کبھی احساس پیدا نہیں ہوا۔
ہم نے اللہ کو نا حضور سے علیحدہ کر دیا ہے خبر کے لحاظ سے، ذات میں تو علیحدہ ہے، خبر کے لحاظ سے کہ اللہ کی صحیح خبر ہمیں تاجدار کائنات نے دی ہے۔ اب تبلیغی جماعت کو دیکھیں، کتنا اللہ کو بیان کرتی ہے، معذرت کے ساتھ جو میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، ممکن ہے ناقص ہو، غلط ہو، لیکن جس بنیاد پر میں بات کر رہا ہوں انصاف کیجئے گا۔ وہاں حضور کا ذکر اس درجے پر نہیں ہوتا جس درجے پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے، لیکن وہاں بہت اچھی چیزیں بھی ہیں۔ اگر ہم حضور کا ذکر کرتے ہیں تو ہم عمل سے خالی ہیں، وہ بظاہر ذکر نہیں کرتے لیکن کافی حد تک سنت کے پابند ہیں۔ کمی ہر جگہ ہے لیکن ہم تو اپنی بات کریں گے۔ میں نے کافی درد بھری بات کی ہے اور ہمیں اس کو لے کر چلنا ہے۔ آپ سب نوجوان بیٹھے ہو، آقا علیہ السلام کے غلام بیٹھے ہو، آج سے نیت کریں کہ یا اللہ تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتے ہیں۔ ہم نے حضور کی بھی حق تلفی کی ہے نا، آقا علیہ السلام کو کتنا دکھ دیا ہے کہ جنہوں نے اپنی اولاد کی قربانی کو برداشت کیا، بیٹیوں کے سب مصائب کو برداشت کیا، کہ یہ امت سنور جائے۔ چیز قربانی سے قبول ہوتی، آسائشوں میں آرائشوں سے قبول نہیں ہوتی۔ 100 سال کے بعد ایک مثال بنتی ہے اور وہ بھی قربانیوں سے۔ مزوں میں کیا مثال قائم ہوگی، اور مزے کر کے عیش کر کے کیا ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ قربانی، جذبات کی قربانی، خواہشات کی قربانی، احساسات کی، میں اللہ کے لیے اپنا جذبہ قربان کیے بیٹھا ہوں۔ نوجوان ہوں، مجھے اپنے حبیب سے شرم آتی ہے، میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھوں گا۔ میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، میں BA گریجویشن کے بعد اس طرف آیا۔ نماز میں بچپن سے پڑھتا تھا، گریجویشن کے بعد میں اس طرف آیا۔ دنیا دار آدمی تھا، اور ایسی خوفناک وادیوں میں میں رہا ہوں، میں نے ایسے سنسان راستوں پہ سفر کیا ہے، اس کا اظہار نہیں کر سکتا۔ اس محبت نے وہ دل توڑے ہیں، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ان آنکھوں نے وہ دھوکے دیے ہیں، میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس۔ بغاب عني الکلمات۔ لیکن جب اس چیز کا احساس ہوا نا، محبت کسے کہتے ہیں، احساس کسے کہتے ہیں، تعلق کسے کہتے ہیں، لیکن آج تک وہ جذبہ پیدا نہیں ہو سکا۔ لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں، لگے ہوئے ہیں۔ کبھی حضور کی محبت میں رات کو نہیں جاگے کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں، میں دل و جان سے آپ کو چاہتا ہوں۔ کبھی ہم نے یہ چیز نہیں دیکھی۔ چھ سال کی عمر میں جس کو ماں چھوڑ کے چلی جائے، 8 سال کی عمر میں دادا چھوڑ کے چلے جائے، اور پھر بچے اللہ نے اٹھا لیے۔
میرے حبیب بالکل اکیلے ہو کے حضرت عائشہ سے میرے حبیب کو بڑی محبت تھی، لیکن حضرت خدیجہ کی جگہ وہ بھی نہ لے سکے۔ وہ میرے لیے بے چین ہوتے ہیں، میرے لیے ساری رات جاگتے ہیں۔ ایک دفعہ سیدہ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں۔ آقا علیہ السلام نے کہا یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما، جو سب کے سامنے کیے وہ معاف فرما۔ تو ام المومنین اتنا خوش ہوئیں کہ زمین پہ لیٹ گئی، اور کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ میں خوش ہو رہی ہوں، آپ نے مجھے اتنی اچھی دعا دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ دعا میں روزانہ اپنی امت کے لیے مانگتا ہوں، روزانہ مانگتا ہوں۔ اس کو بھول کے دل کی گہرائیوں میں یہ ہستی اتر جائے، تیری آنکھوں میں اس ہستی کا تصور۔ کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اوہ تو آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، میں آج کل بڑی مشکل میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، دل ایک جگہ نہیں ٹکتا۔ اگر آقا علیہ السلام نے دھتکار دیا تو کدھر جائیں گے؟ یہ دل کسی اور کی محبت میں دھڑک کر مر گیا تو کیا کروں گا؟ آج ہم سب نیت کریں، ہم سب مسلمان بیٹھے ہیں، حضور کے غلام بیٹھے ہیں، نیت کریں سب مل کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ تیرے حبیب کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ زبان پر ایک دعویٰ ہے تو اس کو عمل میں ڈھال دے۔ تو دنوں کو پھیر سکتا ہے، تیرے لیے دن کیا چیز ہے؟ تو رات پر دن لاتا ہے، دن پر رات لاتا ہے، سمندروں میں رستے بناتا ہے، تو دلوں کو نہیں پھیر سکتا۔ اگر ہم کریں گے مزے ہی مزے،